سر دین کا اگر انسٹرکشن پرووائڈ کرنا ہے تو اگر ہمیں ہمارے پاس ساری کی ساری سائنس کے ذریعے ویسے ہی ساری جو مسائل ہیں دنیا کے، ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنسز سے اگر کوئی ملک کے مسائل ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں، بایولوجی کے ذریعے ہمیں صحت کے مسئلے ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں. تو اگر اخلاقی انسٹرکشن ہی ہے، اور اگر میں نے بچپن میں ایک بنیادی سبق کے ذریعے ہی سیکھ لیا ہے کہ ایک اچھا انسان کس طرح بننا ہے، جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدامات میں نے نہیں کرنے، اور میں ایک اچھا انسان بن گیا ہوں، تو اس کے بعد آج کل کے نوجوان یہ اس طرح محسوس بھی کرتے ہیں، میں کافی میرے دوست اس طرح محسوس کرتے ہیں، میں خود بھی کئی دفعہ اس طرح محسوس کر چکا ہوں کہ دین کا پھر مقصد ہی نہیں رہ جاتا. کیوں بنے آپ اچھے انسان؟ آپ کو بہت ظالم انسان بننا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ کو اگر خدا نے طاقت دی ہے، جہاں لوگوں کا مال اینٹ کے کھائیں، لوگوں کو ریپ کریں، یہ کیا اچھائی برائی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس دین نہیں ہے تو اچھائی برائی کا تصور پیدا کہاں سے ہوا، کہاں سے آیا؟ یہ یعنی بنیادی مورل انسٹرکشن ہے کہاں سے، اور وہ ویسے بھی، لیکن آپ کو کرسچن لوگ کہاں سے آئی؟ کرسچینٹی بھی دیتی ہوگی، فلاں بھی دیتی، فطری طور میں بھی آپ کے اندر ہو سکتی ہے. فطرت کیا چیز ہوتی ہے؟ انٹرنسک ویلیوز کس نے ڈالی ہے فطرت میں؟ کیونکہ ہر چیز تو یہاں پہ علت و معلول سے ہوتی ہے، مطلب کوئی میکینزم ہونا. فطرت چلو دنیا میں تو ہم تعاملات سے سیکھ لیتے ہیں. میں آتا ہوں اس سوال کی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس پہ آتا ہوں، لیکن کچھ تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. جی، فطرت میں موجود ہے. یہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ اگر دنیا کے اندر تو انسان نے اپنے تعاملات سے بہت کچھ سیکھ لیا. آپ یہ جواب دیتے نا کہ بھائی دنیا میں انسان نے دیکھا پہلے وہ بد اخلاق تھا، اس سے عمل نہیں رہتا تھا، پھر اس نے کہا چلو آج اخلاقیات کو اپنا لیتے ہیں کانسیکوینسز سے. تو وہ کانسیکوینسز کو آپ کی طبیعت قبول کر رہی ہے، اس کا مطلب کچھ بلٹ ان انہیرنٹ ریم میں بھی کوئی چیز ہے. وہ کس نے ڈالی؟ کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے تو کوئی آپ کا انسانوں کے ساتھ کوئی برتنا اور تعاملات بھی نہیں تھے. اچھا، اس کے بعد انسانوں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے. بھائی میں نے جواب میتھمیٹکس کے مسئلے کا تھا جس کی وجہ سے میں دنیا میں پریشان ہوں. مجھے واپس پتھر کے دور میں بھیج دو، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں دمبے کو ماروں گا، وہاں سے اس کا باربیکیو بنا کے کھاؤں گا اور اپنی بھوک مٹا کے رات کو سو جاؤں گا. میرا مسئلہ یہ ہے جو سائنس نے حل کر دیا کہ مجھے آج جہاز میں یہاں سے وہاں پہنچا دیا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، اور جب جانا ہے تو اس کے لیے دنیا میں کیا کرنا ہے، اور کرنے میں جب میری عقل فیصلہ نہیں کرتی تو قول فیصل کیا ہے، حرف آخر کیا ہے، کیا چیز ہے جو میزان بنتی ہے. تو اگر تو سائنس نے، دنیا کی اس چکا چوند نے، اس ترقی نے مجھے یہ بتا دیا ہو کہ چاول آپ کھائیں گے، آٹا وہ کھائے گی، دونوں کی شادی ہوگی، ایک مادہ ہے جو بے شعور ہے، اس کے اندر حیات کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سائنس نے جواب دیا مجھے اس کا. وہ مجھے بتاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. کہ دو مادوں کو میں ابھی ملاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا، مادے میں حیات آ گئی، حیات میں شعور کہاں سے آیا؟ کہاں سے آ گیا شعور؟ اخلاقی شعور، حصے جمالیات. یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد کوئی ٹیبولر راستہ، کچھ لوہے سادہ ہوتا ہے. اس بچے کو جیسے ہی آپ میڈیم دیتے ہیں لینگویج کا، اس کے اس باطنی پوٹینشیل کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. صرف آپ نے بتانا ہوتا ہے، وہ 2 منٹ بعد استنباط کر کے بتاتا ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے. یہ سب بلٹ ان کی ریم میں وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کا جواب اگر دنیا میں مل گیا کہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تب تو میں اپنے نظریات کو چھوڑوں اور دنیا کو کہوں بھائی آپ نے میرے ٹریفک کا مسئلہ حل کیا، کھانے کا مسئلہ حل کیا، صحت کا مسئلہ حل کیا، میرے بڑے مسائل تھے یہ. لیکن اس سے جو بڑے سوالات ہیں، کیا کبھی آپ اس نے موضوع بنایا؟ اور موضوع بنانے کے لیے آپ کے پاس وہ ٹولز ہیں جن سے آپ موضوع بنا سکتے ہیں. مثلا اس وقت تو آپ میرا ایکس رے کر کے بتا سکتے ہیں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ ہڈی پیدا کیسے ہوئی بھائی؟ کیوں ہوئی پیدا؟ کب ہوئی پیدا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہمارا پورا علم دنیا کے سوال کا جواب دیتا ہے، اور دین آخرت کے سوال کا جواب دیتا ہے. سر اس میں لیکن سائنٹیفک ہائپوتھیسز کے ذریعے جس کو ہمیں دیکھا ہے آزما کے اوور سینچریز کے، یہ ایک کامیاب چیز ثابت ہوئی ہے. مطلب ہمیں اسلام کی تو بہت سے پرسپیکٹیوز نظر آتے ہیں اکراس دا ورلڈ، اور ہر کسی کی انٹرپریٹیشن مختلف ہے. کہیں پہ خواتین کے اوپر حجاب لگانا ایران کے اندر لازمی دیا جا رہا ہے، کہیں پہ یہ لازمی نہیں قرار دیا جا رہا. لیکن سائنٹیفک ہائپوتھیسز جو ہے وہ ایک ٹیسٹیبل چیز ہے. تو اس کے اندر اگر ہم مثال کے طور پہ شعور کس طرح پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، یہ والے سوالات جو ہیں ان کے ہائپوتھیسز پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ان کی ہاں یا نہ اوور کلیکشن آف ڈیٹا ہوتی جا رہی ہے. تو تصدیق ہوتی ہے یا اس کی نفی ہوتی ہے، اور وہ ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے اوور ٹائم جیسے کہ ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. شعور کی فارمیشن اور شعور کی کنڈیشننگ جو ہے وہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوور ایئرز ایولیوشن کے اندر اگر سروائیول آف دا فٹسٹ دیکھا جائے تو ایک آرگنزم ہے جو کہ سنگل سیلڈ آرگنزم میں پیدا ہوا، اس کے اندر ایک آنکھ کی لائٹ سینسٹیو ایک جیلی فش کے اندر ایک ٹیشو پیدا ہوا جس کے ذریعے اس نے لائٹ کو فالو کرنا شروع سیکھا. آہستہ آہستہ یہ جب کمپلیکیٹ ہوتا گیا سنگل سیلڈ آرگنزم سے ملٹی سیلولر آرگنزم سے، اس طرح جو چھلانگ مارتے مارتے وہ اپنے
ارتقاء کے مراحل میں سے گزرتا ہوا یہاں پہ پہنچا ہے, تو ایک سویلائزیشن وجود میں آئی ہے, اس کا ایک اس کی جو وجود آیا ہے اس کے بھی کچھ پرنسپلز جو وجود میں آیا ہے وہ اسی کے سروائیول پہ بیسڈ ہے. بہت اچھی بات کی آپ تو نے. یہ اس میں کیا ضرورت ہے ہمیں اس ایکسپلینیشن کی, جب کہ ٹیسٹیبل ہائپوتھیسس کے ذریعے ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو موسٹ پروبیبلی درست ہوں گی, اور ری کویسچن ہونے کے بھی اس کے اندر زیادہ ہیں. یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اسلام کے اندر کہ کوئی بندہ اتھارٹی لے کے مس انٹرپریٹ کر کے اس کو ابیوز کرتا جا رہا ہے, جیسے کہ آپ کو تشدد, غیر انتہا پسندی کے انٹرپریٹیشنز آف اسلام کے اندر نظر آتی ہیں. بہت آپ نے اچھی بات کی یار, میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ تو جواب مذاق کر رہا تھا. میں تو خوش ہونے والا تھا. دیکھیے آپ نے کہانی سنائی ہے, بہت اچھی کہانی تھی. ہاں ایک کہانی میرے بھی تھیری ہے, مجھے بھی نہیں پتا سچ ہے یا نہیں. ایک کہانی آپ نے سنائی نا. ویسے بھی میں اس جواب پہ آنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اگر میں مذہبی کہانی کے طور پہ سناؤں تو پوری دنیا مجھ پر پل پڑے گی کہ کیا بیوقوف آدمی کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے, یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کے کلیمز کو ذرا ویریفائی تو کرو, ذرا لیبارٹری میں لے کر آؤ, تجربہ, مشاہدہ. یہ سب کچھ ہم دین کے اوپر کرٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم خود کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کہانی میں ذرا ایک ایک چیز کا جو بھی آپ نے بیان کی, ظاہر بات علم بیان کرتا ہے, آپ نے اس کو ریپرزینٹ کیا. میں کچھ سوالات اٹھانا شروع کروں کرٹیکلی کچھ تجربات کے اوپر, یعنی یوں ہوا ہوگا, وہ ہوا تھا, سورج کی تپش آئی تھی, رینگتی ہوئی مٹی میں یہ پیدا ہوا, اس کے طریقے ہوا, یہ ہوا, یہ سب کا سب آپ کو لگے گا ایزمپشنس پر مبنی ہے. تھیوری بھی ہوگی, وہ چیزیں پریکٹیکل بھی ہوں گی, لیکن اس کے بعد پریکٹیکل چیز ایک ہے, اس کے بعد ایک ایزمپشن ہے, اس کے بعد ایک تھیوری ہے, اس کے بعد ایک تجربہ ہے, تو اس کے سچ کی بعد تلاش پھر میں کہانی. سر یہ کرنا پڑتا ہے نا, جس طرح ایٹم کی تھیوری کسی نے پہلے پریزنٹ کی, پھر اس کو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ثابت بھی کر دیا. تو بھیا تلاش حق کی جستجو کہیے نا, میرے مذہب کے مقابلے میں لا کے نیریٹو بنا کے مت کھڑا کریں اس کو, کیونکہ میرا مذہب ایک پورا نیریٹو رکھتا ہے. اس نیریٹو کو میں شروع سے آخر تک بیان کر سکتا ہوں. کس بنیاد پر؟ کہ خدا نے پیغمبر کو بتایا ہے, پیغمبر کو میں بیان کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ سچا پیغمبر تھا. جو اس نے کتاب دی ہے اس کتاب کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں, خدا کی کتاب ہے. تو یہ جو پوری کہانی سنائی جاتی ہے نا, چھوٹا سا سوال ہے اس میں. سنگل اینڈ سسٹر سے آپ سب کی ابتدا ہوئی, یعنی ایک بنیادی نقطہ ہے نا, یہ کہتی ہے نا سائنس, سنگل سیلڈ آرگینزم, سنگل, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو یہ اسپیشیز کے اندر تفاوت ہوا, کوئی کتا بھی بنا, بلی بھی بنی, بیل بھی بنا, میں بھی بنا, سب کچھ بنے نا سنگل سیل کے بعد, جو ہوا کسی میکینزم کے تحت ہوا ہوگا. ایوولوشن کی تھیوری جو پیش کرتی ہے, بالکل اس میکینزم کے اندر اسپیشیز کا یہ تنوع, اگر ڈی این اے ایک ہے, چل رہا ہے, کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے نا, بالکل, جس کی وجہ سے کتا بن گیا اور میں انسان بن گیا اور وہ بلی بن گئی, ہوا نا, جنسی تقسیم ہوئی, پھر اس کے بعد ایک شاخیں پیدا ہوئیں, جن شاخوں کے ذریعے مختلف, سب کچھ ہوا. کیوں ہوا بتائیں, آپ کو کیا جواب دیا؟ یہ سائنس تو نہیں جواب دیتی ہے, جواب سائنس اس کو موضوع بناتی ہے, نہیں ایک جواب دیتی ہے. جی بتائیں. ڈی این اے جب آر این اے کے اندر منتقل ہوتا ہے تو بعض ایررز کے نتیجے میں اسپیشیز کا تنوع پیدا ہوتا ہے, رینڈم میوٹیشن, ٹھیک ہے نا. جی, یہ آپ جواب لے کے میرے پاس آئیں گے, یعنی ہو جاتی ہے. اس میں بھی بہت سی تھیریز ابھی موجود ہیں. ہوں گی تھیوریز بھائی, میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں آپ نظریہ ارتقاء میں بیٹھ کے لیکچر دوں. میرا موضوع یہ ہے کہ میں فطرت کے حاصلات پہ کوسچن اٹھاؤں. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ ایرر ہو گیا تھا, بھائی مجھے یقین محکم چاہیے دنیا کے بارے میں. تم کہانی لا کے مجھے سنا رہے ہو, ایرر ہو گیا تھا, اس سے انسان بن گیا تھا, تو پھر تم تلاش حق کی جستجو کے مسافر ہو. میرے پاس حق پہنچا ہوا ہے, آؤ اس کو پڑھو, طالب علم بن کے پڑھو, لٹریچر ریویو کے طور پہ پڑھ لو کم سے کم. دیکھو کس جگہ پہ کھڑے ہو کہ کیا بات کرتا ہے, کیسے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کیسے کی. سورہ سجدہ میں پڑھیں. موضوع اس وقت ہمارا چونکہ وہ نہیں ہے, صرف اس پر بات کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹس بتا رہا تھا. اس کے بعد سائنس نے جواب دے دیا ہے. پیدائش تو چلو حل کر دی, مان لیا پیدا ایسے ہوا تھا, وہی مرنے کا کیا کرنا ہے. وہ پیدا تو ہو گیا, پیدا تمہیں ہو گیا, مرنے کا کیا کرنا ہے. وہ اپنے آپ کو موضوع نہیں بناتا اس چیز کی جس کا ثبوت نہیں ہے, جس کا امپیریکل ایویڈنس نہیں موجود. تو مطلب میں دنیا میں چلتے پھرتے غائب ہو جاتا ہوں, اس کا ثبوت نہیں ہے. میرے دادا مادی وجود کے طور پہ دیکھا جاتا ہے نا, جس طرح کہ مادے کا ڈھیر ہے اور وہ پہ مادہ کہاں گیا میں, میرا انجام نظر آ رہا ہے مجھے کہ میں مر رہا ہوں. تو پیدائش کو تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ یہ اس طرح سے ہو گئی. اس کے بعد میں مر رہا ہوں, میرے مرنے کا کیا جواب ہے. اچھا یہ سب کچھ تو آپ نے مجھے ماضی میں جا کے بتایا. نظریہ ارتقاء تو میرے لیے ایک لٹریچر ریویو کا, میں تو روز بچے پیدا کر رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آٹا, گیہوں, چاول, دیسی گھی کھاتا ہوں, برگر کوک پیتا ہوں, اور اس سے یہ عمل سہل اور اس طرح کے چھوٹے خوبصورت بچے پیدا کر دیتا ہوں. تو نظریہ ارتقاء تو آپ مجھے ابتدا بتا رہے ہیں, ذرا اس کا میکینزم سمجھا دو بھائی. مادے میں حیات, حیات میں شعور, شعور کے بعد یہ فلسفے, اور فلسفوں کے بعد منو مٹی تلے جا کے مر کے دب جاتا ہے. کیا کرنا ہے ان سب کا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دائرے غلط ہو گئے. دین کو لاؤ گے دنیا کے دائرے میں, ناکام ہو جاؤ گے. نہیں بتاتا ترقی کا راستہ.
نہیں بتاتا دوائی کا علاج، نہیں بتاتا تم نے نیشن اسٹیٹ کو کیسے چلانا، جہاز کیسے، دین کا موضوع نہیں ہے. یہ دنیا کا ترقی کا راز ہے سائنس. اس کو دین کے باب میں لے کر آؤ گے تو جن سوالوں کو یہ موضوع نہیں بناتی، موضوع بنانے کے لیے وہ میڈیم آف نالج اس کے پاس نہیں ہے. موت سائنس نام ہے تجربہ مشاہدہ، فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات، عقلی استنباط کے نتائج میرے علم کی بنیاد ہے. تو مر کے دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس کا دائرہ نہیں ہے. اور اس نے جب اپنے آپ کو اس دائرے سے الگ کر لیا ہے تو اس کو وہیں پہ رہنے. تو وہ مادے پر غور و فکر کر رہی ہے. مابعد طبیعت میں کھڑا ہوا ہے مذہب کی بات کو سنو اور علمی طور پہ جانو کہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے، صحیح پہنچی ہے، خدا کا کلام ہے تو کیسے خدا کا کلام ہے. یہ ہے طالب علمانہ رویہ اس وقت دنیا میں. اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ منفی معنوں میں کہہ رہا ہوں میں، اللہ چاہے گا نہیں کہ یہ ہو، لیکن ہوگا یہی کہ لوگ الحاد ہی کا مقدمہ پیش کریں گے، سائنس ہی پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن ان کو اپنی عقل پر غور کرنا چاہیے. بنیادی سوالات میرے کیا ہیں، کیا مجھے اس کا وہ تسلی بخش جواب وہاں سے ملتا ہے، اور جواب کا میکینزم کیا ہے، ایزمپشنز، ڈی این اے سے آر این اے کے اندر پیدا ہونے والے ایررز، یا یہاں پر پیغمبروں کی الہامی روایت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کنسسٹنٹ ایک جواب، ایک اصول، ایک قانون، ایک خدا. تو ان دونوں پر غور کریں، ان کے دلائل کا جائزہ لیں، حقیقت سامنے آ جائے گی.